میری ماں کو کینسر تھا۔ ماں کے علاج کے لیے میں رات کے وقت اسٹیشن پر ٹیکسی چلاتا۔ ایک رات میں اسٹیشن سٹینڈ پر کھڑا سواری کا انتظار کر رہا تھا کہ سامنے سے ایک بوڑھی عورت ٹرین سے اتری اور گاڑی مال کی طرف لے جانے کا کہا۔ اس کے پاس بھاری بھاری بیگز تھے۔ اچانک بوڑھی عورت کو ہارٹ اٹیک آیا اور وہ مر گئی۔ میں نے اس کے لواحقین کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی لیکن کچھ پتہ نہ چلا۔ ایک رات میری نظر اس کے بیگوں پر پڑی۔ بیگ کھول کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ اس میں تو رات کے 3 بج چکے تھے۔ نیند سے میری آنکھیں بوجھل تھیں اور سردی اس قدر زیادہ تھی مانو جسم میں سوئیاں چبھ رہی ہوں، لیکن گھر میں نہیں جا سکتا تھا۔ میں نے بے تابی سے ٹیکسی سٹینڈ پر دور دور تک نظر دوڑائی۔ کوئی سواری آتی ہوئی بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ کل صبح اماں کو ہسپتال لے کر جانا تھا۔ دوائیوں کا ایک لمبا خرچہ ہے جس کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے۔ میں نے خود کو یاد دہانی کروائی اور ایک دفعہ پھر سے اپنی جیب میں پڑے ہوئے 100 کے وہ چند نوٹ نکال کر دیکھے۔ ان کے علاوہ میرے پاس کوئی رقم نہیں تھی۔ اماں کو کینسر تھا جس کی دوائیاں اس قدر مہنگی تھیں کہ میری مہینے بھر کی تنخواہ چٹکیوں میں اڑ جاتی تھی۔ مجبوراً مجھے رات کے وقت اسٹیشن پر ٹیکسی چلانا پڑتی تھی۔ یہاں سے جو پیسے ملتے ان سے میں جیسے تیسے کر کے ماں کا علاج کروا تو رہا تھا لیکن مجھے کوئی امید نہ تھی۔ ماں کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ میری آنکھوں میں اماں کی تکلیف کا سوچ کر آنسو آنے لگے۔ وہ بیچاری بھوکی پیاسی میرا انتظار کرتی کرتی سو جایا کرتی تھی۔ کھانا پکانے کی اس میں ہمت نہ تھی۔ میں ہی ٹیکسی لے کر نکلنے سے پہلے کچھ الٹا سیدھا پکا کر رکھ کھایا کرتا تھا، لیکن جب بھی گھر جاتا وہ کھانا یوں ہی میز پر پڑے پڑے ٹھنڈا ہو جاتا۔ ماں بھوکی سو چکی ہوتی تھی۔ میں اپنے خیالوں میں گم تھا جب دور سے مجھے ٹرین کی سیٹی کی آواز سنائی دی۔ میں ہوشیار ہو کر کھڑا ہو گیا۔ ٹرین رکتی تو شاید کوئی نہ کوئی مسافر ٹیکسی کر لیتا۔ شور مچاتی ہوئی ٹرین پٹری پر آ کر رکی تو ایک ایک کر کے مسافر اترنے لگے۔ اتنے زیادہ لوگ تو تھے ہی نہیں، بس اکا دکا مسافر ہی تھے۔ تبھی میری نگاہ ایک بوڑھی عورت پر پڑی۔ وہ بڑی مشکل سے گھسیٹتے ہوئے اپنے 2 بھاری بھاری بیگ ٹرین سے نیچے اتار رہی تھی۔ مجھے بڑا تعجب ہوا۔ بڑھیا کے ظاہری حلیے سے تو ایسا لگتا تھا کہ وہ کسی گھر میں کام کرتی ہوگی۔ اس کے کپڑے انتہائی پرانے اور پھٹے ہوئے تھے، سر کے بال سفید اور الجھے ہوئے اور چہرے پر جھریوں کا جال۔ بیگ بھی پھٹے پرانے تھے اور مٹی سے لتھڑے ہوئے تھے، لیکن وہ اتنے احتیاط سے انہیں اتار اتار کر نیچے رکھ رہی تھی کہ مجھے ہنسی آ گئی۔ اس بڑھیا کو کون رات کے وقت لے کر خوار ہوگا؟ میں جلدی سے اس کی جانب کمر کر کے کھڑا ہو گیا۔ ایسے بوڑھے مسافروں سے تو میری جان جایا کرتی تھی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ میرے کان میں کچھ عجیب سی آوازیں ٹکرائیں۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، چند نشائی اس بڑھیا کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے کھڑے تھے۔ کیا مال چھپا رکھا ہے بڑھیا ان بیگوں میں؟ ہمیں بھی تو تھوڑا حصہ دے دے، کچھ ہمارا بھی بھلا ہو جائے۔ ایک نشائی نے جھومتے ہوئے بڑھیا کے بیگ کو پکڑنا چاہا، لیکن وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ اس نے بیگ اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا اور دوسرے بیگ کو گھسیٹ کر قریب کر لیا۔ چھوڑ دو مجھے، ہٹ جاؤ میرے راستے سے، مجھے پہلے ہی بڑی دیر ہو گئی ہے۔ بڑھیا کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی، مگر اسٹیشن پر پڑے ہوئے نشائی شاید اس بڑھیا کو پریشان کرنا چاہتے تھے۔ واہ، کیا بال ہیں اس عمر میں بھی اس بڑھیا کے! ایک نشائی نے آگے بڑھ کر بڑھیا کے بالوں کی لٹ کھینچی تو دوسرے نشائی زور زور سے ہنسنے لگے۔ ارے عورت کی عمر نہیں دیکھتے، جوان ہو یا بوڑھی، آخر ہوتی تو عورت ہی ہے نا۔ یہ بھی عورت ہے۔ ایک نشائی نے دوسرے کو آنکھ ماری تو بڑھیا بری طرح سے گھبرا گئی اور جلدی سے ان سے بچ کر چلنے لگی، لیکن وہ کبھی اس کو دائیں جانب گھسیٹتے اور کبھی بائیں جانب، کبھی اس کے بیگ کھینچنے کی کوشش کرنے لگتے۔ وہ اسی کوشش میں تھے کہ بڑھیا جان چھڑانے کے لیے کچھ پیسے انہیں دے دے تاکہ وہ جا کر اپنا نشہ خرید لیں، لیکن بڑھیا بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ مجھے شدید غصہ آیا، وہ ان کی ماں کے برابر کی عمر کی تھی۔ میں نے زمین پر پڑے ہوئے 2-3 بڑے بڑے پتھر اٹھائے اور کھینچ کر نشائیوں کو دے مارے۔ چلو بھاگو یہاں سے، خبردار جو اس عورت کو پریشان کیا، شرم نہیں آتی؟
हट्टे कट्टे मर्द को भागकर अपनी जानिब आते देखकर नशाई घबरा गए और फौरन रफू चक्कर हो गए। बुढ़िया अपने बैग को सीने से लगाए आंसू भरी आंखों से मुझे देख रही थी। तुम्हारा शुक्रिया बेटा, अगर तुम ना आते तो न जाने ये घटिया लोग क्या सलूक करते। वो बोली तो मैंने एक ठंडी सांस ली। कहाँ जाना है आपको माँ जी? मेरे पूछने पर इसने जल्दी से शहर के एक मशहूर शॉपिंग मॉल का नाम लिया। मुझे वहाँ जाना है, जल्दी से मुझे वहाँ ले जा। बुढ़िया ने कहा तो मुझे बड़ी हैरत हुई। मैंने एक दफ़ा सर से पैर तक इसका जायज़ा फिर से लिया। वो कहीं से भी मालदार खातून नहीं लगती थी। पैरों में 2 पट्टी चप्पल थी जिसके तलवे घिस चुके थे, कपड़े पुराने और हुलिया भी खराब। फिर मुझे याद आया शॉपिंग मॉल के पिछली तरफ गरीबों की चंद बस्तियां थीं। शायद इस औरत का वहीं से ताल्लुक होगा। ना चाहते हुए भी मैंने सर हिलाया और इसके दोनों बैग उठाकर गाड़ी के पिछले हिस्से में रख दिए। बैग गैर मामूली हद तक भारी थे। इन्हें उठाते हुए मुझे पसीना आ गया। बुढ़िया खामोशी से गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गई तो मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दी। कुछ दूर जाते ही मुझे बूढ़ी औरत की सिसकियों की आवाज़ें आने लगीं। मैं सवारियों के ज़ाती मामलात में ज़्यादा नहीं बोलता, इसीलिए मैं खामोशी से गाड़ी चलाता रहा। मशहूर शॉपिंग मॉल के सामने जाकर मैंने गाड़ी रोकी। अम्मा, किधर उतरना है आपको? रात के इस पहर आप शॉपिंग तो नहीं कर सकती। मैंने बेजारी से पूछा मगर पीछे से कोई आवाज़ ना आई। मैं चिढ़ गया। मेरी खुद की नींद से आंखें बोझल हो रही थीं। मैं अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलकर पीछे आया। अम्मा, गाड़ी में सोने के लिए नहीं बैठी थीं आप? नीचे उतरो, तुम्हारी मंजिल आ गई है। मैंने गुस्से से कहा तो मेरे हिलाने पर बुढ़िया एक जानिब को लड़क गई। मेरे तो ओसान खता हो गए क्योंकि बुढ़िया की सांसें चल ही नहीं रही थीं। मैंने आगे बढ़कर इसकी धड़कन चेक की और मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो बुढ़िया मर चुकी थी। मैंने घबराकर दाएं बाएं देखा। रात के सन्नाटे में आसपास कोई न था। शॉपिंग मॉल की रोशनियां तो चमक रही थी मगर इस वक्त वो भी खाली था। अब ये क्या मुसीबत है? न जाने ये बुढ़िया कौन है? मुझे तो ये तक न पता था। मैंने घबराकर इसका लिबास चेक किया। इसके पास ना तो पैसे थे और ना ही कोई और कागजात। मुझे कहीं से पता न चला कि ये बुढ़िया कौन है और इसकी लाश को मैं किन के हवाले करूं। इसके 2 बड़े बड़े भारी बैगों के ऊपर ताले लगे हुए थे। चाह कर भी मैं इन तालों को खोल ना सका। तंग आकर मैंने गाड़ी का रुख सरकारी अस्पताल की जानिब मोड़ दिया। मुझे पता था सरकारी अस्पताल वाले खामोशी से इनकी तदफीन कर देंगे। मैंने इनकी लाश को अस्पताल में स्ट्रेचर पर छोड़ा और तेजी से निकलकर वापस अपनी गाड़ी में आ बैठा। सुबह हो चुकी थी, नौकरी पर जाने का भी वक्त हो रहा था। मुझे शदीद झुंझुलाहट हुई। पेट्रोल भी ज़ाया हुआ और बुढ़िया ने 1 रुपया भी ना दिया था। न जाने वो थी कौन? यही सब सोचते हुए मैं वापस अपने घर आ गया। अंदर मेरी माँ तकलीफ से करा रही थी। फिक्र मत करो अम्मा, आज मैं रात जल्दी वापस आऊँगा तो तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊँगा। मैंने कहा लेकिन उन्होंने सिर्फ सर ही हिलाया। टैक्सी खड़ी करके मैं पलटा ही था कि मेरी निगाह इन 2 बैग्स पर पड़ी मगर मेरे पास फ़िलहाल वक्त ना था। मैंने इन दोनों बैगों को उठाया और अंदर अपने कमरे में ले जाकर रख दिया। अचानक ही मुझे अपने कमरे में एक अजीब सी बू महसूस हुई मगर मेरे पास ज़्यादा वक्त ना था। मैं जल्दी से तैयार होकर नौकरी पर चल आया। नौकरी पर एक नई आफत मेरी मुंतज़िर थी। मेरा पुराना बूढ़ा बॉस बीमार होकर घर में पड़ा था और इसका जवान बेटा इसकी सीट पर बैठा था। इसने जाते ही मुझे आंखें निकाल कर देखा। ये कोई वक्त है ऑफिस आने का? न जाने अब्बा जान ने भी कैसे कैसे लोगों को भर्ती कर रखा है। मुझे तुम्हारा काम पसंद ना आया तो जल्दी तुम्हारी छुट्टी कर दूंगा। इसने आंखें निकालकर मुझे धमकी दी। इसने मेरा काम भी बढ़ा दिया था। सुबह से लेकर शाम तक काम करते करते मेरी आंखें नींद से बोझल होने लगीं। 4 बजे के वक्त मेरे मोबाइल पर अम्मा का फ़ोन आने लगा। मैंने घबराकर फ़ोन कान से लगाया। जल्दी घर आ जा सादिक, मेरी तबीयत बड़ी ख़राब हो रही है, मुझे अस्पताल ले जा। अम्मा ने कहा तो मैं घबरा गया। छुट्टी होने में अभी कुछ वक्त बाकी था। मैंने मालिक से छुट्टी मांगी तो उसने खा जाने वाली निगाहों से मुझे देखा। छुट्टी के पैसे नहीं मिलते, काम के मिलते हैं। तुम जैसे लोगों की आदत होती है। जितने घंटे गैर हाजिर होगे उतने घंटे के मैं पैसे काटूंगा। इसने कहा तो मैं अपने आंसू बर्दाश्त करके रह गया। मेरी अम्मा वाकई शदीद तकलीफ में थी। इन्हें लेकर भागा भागा मैं अस्पताल पहुंचा। इनका कैंसर बिगड़ गया है। अब इनका ऑपरेशन होना ज़रूरी है। अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो इनकी जान भी जा सकती है।
دوائیوں کا بھی اب کوئی اثر نہیں، ڈاکٹر نے مجھے صاف صاف کہہ دیا۔ میرے تو آسان خطا ہو گئے۔ ڈاکٹر نے مجھے جب آپریشن پر لگنے والی فیس کی رقم بتائی تو میرا حال یہ ہو گیا گویا کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ لاکھوں روپے کی یہ رقم تو میں اگلے کئی سالوں میں بھی جمع نہیں کر سکتا تھا، اور ڈاکٹر نے مجھے صرف 10 دنوں کا وقت دیا تھا۔ ماں کو لے کر میں واپس گھر آ گیا۔ آج اسٹیشن پر جانے کا دل ہی نہیں کر رہا تھا۔ تھکا ہارا اپنے کمرے میں لیٹے میں سوچنے لگا۔ اچانک ہی مجھے احساس ہوا کہ وہی بو جو کل آ رہی تھی وہ آج پھر محسوس ہو رہی ہے، اور آج وہ بو کافی زیادہ تھی۔ میں نے اٹھ کر دائیں بائیں جائزہ لیا۔ کمرے میں کوئی ایسی چیز تو نہ تھی جس کی وجہ سے یہ بو محسوس ہو رہی تھی۔ میں کروٹ بدل کر لیٹ گیا، لیکن وہ بو عجیب سی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے خراب گوشت کہیں پر پڑا گل سڑ رہا ہو۔ کچھ دیر میں کروٹیں بدلتا رہا۔ اماں کے علاج کی رقم کہاں سے جمع کروں، یہ سوچتا رہا، مگر کوئی راستہ نظر نہ آیا۔ تھک ہار کر میں اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹیکسی اسٹینڈ پر ہی چلا جاتا ہوں، کچھ پیسے تو حاصل ہو ہی جائیں گے۔ میں نے ایک دفعہ پھر سے ٹیکسی نکالی اور اسٹیشن کی جانب جانے لگا۔ رات کی تاریکی بڑھ رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ ٹھنڈ میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ ٹیکسی اسٹینڈ پر رونق تھی، اسٹیشن پر ٹرین آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ چونکہ رات زیادہ نہیں ہوئی تھی اس لیے بہت سے مسافر نیچے اتر رہے تھے، مگر اتفاقاً ان میں سے کسی نے میری ٹیکسی کا رخ نہ کیا۔ رفتہ رفتہ رات گزرنے لگی، اسٹیشن پر سناٹا چھاتا چلا گیا۔ رات 2 بجے کا وقت تھا کہ میری نگاہ 2 پولیس والوں پر پڑی۔ وہ ادھر ادھر محتاط نگاہوں سے دیکھتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ انہوں نے اسٹیشن ماسٹر سے کچھ دیر بات کی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی چیز کی چھان بین کر رہے ہوں۔ وہ کافی دیر تک ادھر ادھر گھومتے رہے، نشائیوں کو بھی پکڑ کر کچھ سوالات کرتے رہے۔ ایک دفعہ تو مجھے ایسا لگا جیسے نشائیوں نے میری جانب اشارہ کر کے کوئی بات کی ہو۔ پولیس والوں نے میری جانب دیکھا تو میرے اوزان خطا ہو گئے۔ مجھے پولیس سے ہمیشہ ہی خوف آیا کرتا تھا۔ مجھے یاد تھا کہ کل رات ایک بڑھیا میری گاڑی میں مر گئی تھی، کہیں میں کسی مصیبت میں ہی نہ پھنس جاؤں۔ میں دل ہی دل میں دعائیں پڑھنے لگا اور فٹافٹ گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ لیکن شکر تھا کہ پولیس والے میرے جانب نہیں آئے۔ انہیں کوئی فون آ گیا تھا، فون سنتے ہی وہ اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گئے اور وہ چلے گئے تو میں اپنی گاڑی سے باہر نکل کر ٹہلتا ہوا اسٹیشن ماسٹر کے پاس آ گیا۔ کیا کہہ رہے تھے یہ پولیس والے؟ آدھی رات کو یہاں اسٹیشن پر کیا کرنے آئے تھے؟ میں نے سرسری انداز میں اسٹیشن ماسٹر سے پوچھا تو وہ بیزار ہوتے ہوئے بولا، کل رات اسٹیشن سے ایک بڑھیا غائب ہو گئی ہے، یہ پولیس والے اسی کی تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ پتہ نہیں کون تھی، لیکن ان کی باتوں سے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے اس بڑھیا کو غائب کرنے والے کو جان سے ہی مار ڈالیں گے۔ اسٹیشن ماسٹر نے کہا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ زندگی میں پہلے ہی مصیبتیں کم نہ تھیں کہ اب یہ بڑھیا کی لاش والا عذاب میرے گلے میں پڑ گیا تھا۔ مجھے تو پتہ بھی نہ تھا کہ اس کی لاش گئی کہاں۔ ہسپتال والوں نے خود ہی سے دفن کر دیا ہوگا، کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ وہ میری گاڑی میں بیٹھی ہے۔ میرے پاس تو پولیس والوں کو رشوت دینے کے بھی پیسے نہیں تھے۔ میں گھبرا کر اس ٹیکسی میں بیٹھ کر واپس اپنے کمرے میں چلا آیا، جہاں بو اب کل کے مقابلے میں مزید ناقابل برداشت ہو چکی تھی، مگر مجھے کمرے میں کوئی ایسی چیز بھی تو نظر نہیں آ رہی تھی۔ شاید کہیں کسی کونے میں چوہا مر گیا ہوگا۔ میں نے خود کو تسلی دی اور لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ نوکری پر جاتے ہی میں نے اپنے مالک سے ادھار رقم کی بات کی۔ میرے پاس اور کوئی راستہ نہ تھا۔ اتنی بڑی رقم کا سن کر وہ مجھے یوں دیکھنے لگا جیسے میں کسی اور ہی سیارے سے اتری ہوئی مخلوق ہوں۔ کام تو تم جیسے لوگوں سے ہوتا نہیں ہے، اور پیسے تم لوگوں کو چاہیے۔ میں تمہاری شکل دیکھتے ہی سمجھ گیا تھا کہ تم ایک نکمے اور کامچور شخص ہو جو ایڈوانس تنخواہ لے کر غائب ہو جائے گا۔ ایک پھوٹی کوڑی نہیں ملے گی تمہیں، بلکہ اس مہینے کی تنخواہ بھی میں تمہاری کارکردگی دیکھنے کے بعد ہی تمہیں دوں گا۔ مالک نے مجھے سختی سے جواب دیا تو میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ ماں کی بگڑتی حالت اور خالی جیب مجھے احساس دلا رہی تھی کہ دنیا میں میرا وجود کسی بوجھ سے کم نہیں۔ میں واپس جا کر اپنا کام کرنے لگا۔ شام ڈھلے میری چھٹی ہوئی۔ میں نے تب تک اپنے ہر جاننے والے سے رقم کا پوچھ لیا تھا، مگر کسی کے پاس اتنی بڑی رقم تھی ہی نہیں۔ سرکاری ہسپتال میں علاج کے لیے ایک لمبی لائن لگی تھی، وہاں لے کر جانا ناممکن تھا۔ ماں علاج سے پہلے ہی مر جاتی۔
جیسے تیسے کر کے مجھے رقم کا بندوبست تو کرنا ہی تھا۔ اس رات میں ٹیکسی لے کر بڑی دیر تک مارا مارا پھرتا رہا۔ اسٹیشن کی طرف جانے کا دل ہی نہیں کر رہا تھا۔ کل نظر آنے والی پولیس افسروں کا خوف ابھی تک میرے دل پر سوار تھا، لیکن کچھ تو کرنا ہی تھا۔ ٹیکسی اسٹینڈ کا کرایہ بھی تو ہر مہینے بھرتا ہی تھا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اپنی ٹیکسی کو اسٹینڈ کی جانب موڑ لیا۔ اچانک ہی روڈ پار کرتے ہوئے دائیں جانب سے کوئی میری گاڑی سے ٹکرا گیا۔ میں نے گھبرا کر بریک دبا دی۔ اب کیا کوئی نئی مصیبت میرے گلے پڑ گئی ہے؟ میں نے گھبرا کر سوچا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا۔ گاڑی سے ٹکرا کر گرنے والی ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ مہنگے کپڑے، مہنگے جوتے اور ساتھ میں مہنگا بیگ۔ دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ اچھے خاصے امیر گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ شکر تھا کہ اسے کوئی گہری چوٹ نہیں آئی تھی۔ وہ اپنے آپ کو سنبھالتے اٹھ کر کھڑی ہو رہی تھی۔ معاف کیجیے گا میڈم، میں نے آپ کو دیکھا نہیں اور غلطی سے آپ کو میری گاڑی لگ گئی، میں نے شرمندگی سے کہا تو اس نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ کوئی بات نہیں، میں خود بھی پریشان تھی، اسی لیے پریشانی کے عالم میں تمہاری گاڑی کے سامنے آ گئی، اس نے کہا۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ میں پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ کیوں پریشان ہے، شاید میں اس کی پریشانی حل کر سکوں، مگر وہ جلدی سے روڈ کراس کر کے دوسری جانب چلی گئی تھی۔ میں بھی واپس گاڑی میں بیٹھ کر اسٹیشن کی جانب چلا آیا۔ آج پولیس والے تو نہیں آئے تھے، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے بار بار لگ رہا تھا کہ یہاں موجود ہر شخص مجھے گھور گھور کر دیکھ رہا ہے۔ ایک دو سواریاں ملی بھی، لیکن انہوں نے اتنے اچھے پیسے نہ دیے۔ اسٹیشن ماسٹر مجھے دور سے کھڑا بڑی دیر سے گھور رہا تھا، پھر آخر کار وہ میرے پاس آ گیا۔ کیا بات ہے صادق، لگتا ہے تم کچھ چھپا رہے ہو، آج کل بڑے الجھے رہتے ہو۔ انہوں نے پوچھا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کہ انہیں پتہ تو نہیں چل گیا کہ اس بڑھیا کو گاڑی میں بٹھا کر میں لے کر گیا تھا۔ پولیس والوں کا کوئی دین ایمان نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے وہ مجھے بلا وجہ ہی بڑھیا کے قتل کے الزام میں دھر لیں، جیل کروا دیں، تب تک میرا کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ماسٹر جی، بس ماں کے علاج کے لیے پریشان ہوں۔ میں نے گھبرا کر بات کو ٹال دیا اور جلدی سے گاڑی میں بیٹھ کر واپس گھر کی جانب آ گیا۔ گھر کی حالت بری تھی۔ ماں اندر لیٹی رات کے اس پہر بھی بری طرح سے کھانس رہی تھی۔ اس کی حالت شدید خراب ہو چکی تھی اور گھر میں اس قدر بدبو بھر گئی تھی کہ اندر قدم رکھنا بھی محال ہو رہا تھا۔ آخر یہ سب کچھ کس وجہ سے ہے؟ میں چارپائی پر لیٹا پریشانی سے سوچ رہا تھا۔ کمرے کی فضا میں دم گھٹ رہا تھا اور تبھی میری نگاہ کونے میں رکھے اس بڑھیا کے 2 بیگوں کی جانب پڑی۔ میں چونک گیا۔ ان بیگوں کی جانب تو میرا دھیان گیا ہی نہیں تھا۔ نامعلوم وہ بڑھیا ان بیگز کے اندر کیا بھر کر لے کر جا رہی تھی۔ میں اٹھ کر غیر ارادی طور پر ہی ان بیگز کے نزدیک چلا آیا اور بیگ کے قریب جاتے ہی مجھے ایک زوردار جھٹکا لگا۔ بدبو کے یہ جھونکے اسی بیگ کے اندر سے اٹھ رہے تھے۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس بڑھیا کا سراپا میری نگاہوں میں گھوم گیا۔ وہ مشکوک اور پر اسرار لگ رہی تھی۔ کہیں بیگوں کے اندر اس نے کسی لاش کو تو نہیں چھپا رکھا تھا، میں نے سوچا اور پورے وجود میں سنسناہٹ سی ہونے لگی۔ میں نے گھبرا کر اپنے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ ایک کے بعد ایک میں مصیبتوں میں پھنستا ہی چلا جا رہا تھا۔ اب تو میں اس وقت کو کوس رہا تھا جب میں نے اس بڑھیا کو اپنی گاڑی میں بٹھایا تھا، لیکن بہرحال ان بیگوں کو کھولنا بھی تو ضروری تھا۔ بیگ یوں تو خستہ حال اور پرانے سے تھے، لیکن ان کی زپ بند کر کے ان کے اوپر بڑا مضبوط تالا لگایا گیا تھا۔ اس تالے کو کھولنے کا بظاہر تو مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں کمرے سے نکلا اور کچن سے بڑی والی ہتھوڑی لے کر دوبارہ کمرے میں جا گھسا۔ صادق، ہتھوڑا لے کر کہاں جا رہا ہے؟ میری ماں نے مجھے دیکھا تو میں نے جلدی سے ہتھوڑا اپنے پیچھے چھپا لیا۔ کچھ نہیں اماں، آپ سو جائیں، کمرے کی ایک دراز خراب ہو گئی ہے، اسے ٹھیک کرنے لگا ہوں۔ میں نے ماں کو تسلی دی تو وہ کروٹ بدل کر لیٹ گئی۔ میں اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے واپس اپنے کمرے میں آیا۔ دونوں بیگ میرے سامنے تھے۔ میں نے پے در پے ہتھوڑے سے ایک بیگ کے تالے کے اوپر ضربیں لگانی شروع کر دیں۔ تالا بڑا مضبوط تھا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد تالا ٹوٹ گیا۔ میں نے تالا کھول کر نیچے رکھا اور بیگ کی زپ کھولی اور ایک لمحے کے لیے تو میں ساکت ہی رہ گیا۔ بیگ کے اندر ٹھونس ٹھونس کر سامان بھرا گیا تھا۔ یہ سب اس بڑھیا کے کپڑے تھے۔ حیرت انگیز طور پر یہ کپڑے نئے اور چمکدار تھے۔ بڑھیا نے جو کپڑے پہنے تھے ان کے مقابلے میں ان کی قیمت بھی زیادہ تھی۔ میں ایک ایک کر کے سارے کپڑے باہر نکالتا چلا گیا۔ بدبو کہاں سے آ رہی تھی ابھی تک کچھ پتہ نہ چلا تھا، کیونکہ بیگ کے اندر تو ایسا کچھ نہ تھا۔
صاف ستھرے کپڑے اور آخر میں ایک چھوٹا سا ڈبہ پڑا ہوا تھا۔ اس ڈبے میں سے بھی بو نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اسے لاپرواہی سے ایک طرف رکھا اور دوسرا بیگ کھولنے لگا۔ اس کا تالا توڑ کر میں نے دائیں طرف کو رکھا اور بیگ کھولا تو بے اختیاری میں نے اپنے ناک کے اوپر ہاتھ رکھ لیا۔ بو کے یہ بھپکے اسی بیگ کے اندر سے آ رہے تھے۔ کانپتے ہاتھوں سے میں نے بیگ کی زپ کھولی اور اسے اپنے سامان میں پھیلا لیا۔ کچھ کپڑے رکھے تھے اور ان کپڑوں کے ساتھ ہی ایک بڑا سا ڈبہ رکھا ہوا تھا۔ اصل بدبو اسی میں سے آ رہی تھی۔ میں نے کپ کپاتے ہاتھوں سے وہ ڈبہ کھولا۔ اندر طرح طرح کے کھانے تھیلیوں میں پیک کر کے رکھے ہوئے تھے۔ یہ فروزن کھانے تھے۔ شاید اماں گھر کا کھانا کھانے کی عادی تھی اور سفر کے لیے اس نے یہ سارے کھانے بیگ کے اندر رکھے تھے، یا شاید وہ یہ سارے کھانے لے کر اپنے گھر جا رہی تھی، کیونکہ اتنا زیادہ مقدار میں گوشت خراب ہونے کی وجہ سے ہی کمرے میں یہ بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ وہ سارا کھانا گل سڑ چکا تھا۔ میں نے اسے نکال کر ایک طرف رکھ دیا۔ اس کے علاوہ تو بیگ میں کچھ نہ تھا۔ مجھے مایوسی سی ہونے لگی۔ میں نے دونوں بیگوں کو دیوار سے لگا دیا۔ بڑھیا کے کپڑے میرے بھلا کس کام کے تھے؟ میں نے وہ سارے اٹھا کر واپس بیگوں کے اندر ڈال دیے۔ پھر چھوٹے سے ڈبے پر میری نظر پڑی۔ میں نے یوں ہی آگے بڑھ کر وہ ڈبہ کھولا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ڈبے کے اندر انتہائی قیمتی زیورات تھے۔ خالص سونے کی بنی موٹی موٹی چوڑیاں اور گلے کے ہار، انگوٹھیاں اور بھی کئی زیورات تھے۔ شاید یہ زیورات اسی اماں کے تھے۔ کانپتے ہاتھوں سے میں نے وہ ڈبہ بند کر کے گھر کے سب سے محفوظ کونے میں چھپا دیا۔ ماں کے علاج کی رقم کا بندوبست ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ مجھے خوشی بھی ہو رہی تھی اور ڈر بھی لگ رہا تھا۔ اب تو مجھے وہ نامعلوم بڑھیا بڑی اچھی لگنے لگی تھی۔ صبح یہ سارے زیورات جا کر جیولر کو فروخت کر دوں گا۔ اماں کے علاج کے لیے رقم مل جائے گی۔ میں نے پکا عہد کیا، لیکن اسی پل دروازہ زور زور سے دھڑ دھڑایا گیا۔ میں کانپ اٹھا۔ پولیس والے میری نظر کے آگے گھوم گئے۔ اس وقت کون آ گیا؟ میں نے گھبرا کر سوچا۔ باہر ہلکا ہلکا اجالا پھیل رہا تھا۔ رات صبح میں بدل رہی تھی۔ ماں اپنے کمرے میں درد سے کراہتی ہوئی لیٹی تھی۔ میں اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ گھر کے دروازے کے باہر سے دبی دبی سی آوازیں آ رہی تھیں۔ یوں لگ رہا تھا باہر کئی سارے افراد جمع ہیں۔ میری ٹانگیں لرزنے لگیں۔ اگر تو پولیس والے ہوئے اور انہوں نے مجھے گرفتار کر لیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ میری خوف سے حالت غیر ہونے لگی۔ دروازہ ایک دفعہ پھر زور زور سے بجا تھا۔ اس دفعہ میں مجبور ہو گیا کہ جا کر دروازہ کھول دوں۔ کون ہے؟ میں نے کپ کپاتے ہاتھوں سے دروازے پر ہاتھ رکھا۔ دروازہ کھولو۔ کیا یہ صادق کا گھر ہے جو اسٹیشن پر ٹیکسی چلاتا ہے؟ باہر سے ایک کڑک آواز آئی تو میں ایک دفعہ پھر کانپ کر رہ گیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے دروازہ کھولنا پڑا اور دروازہ کھولتے ہی میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہاں 3 پولیس والے کھڑے تھے اور کھا جانے والی نگاہوں سے مجھے گھور رہے تھے۔ ان کے ساتھ ایک عورت اور ایک مرد بھی تھا۔ عورت نے دوپٹے سے اپنے چہرے پر نقاب کر رکھا تھا۔ جی میں ہی ہوں صادق، میں ہی اسٹیشن پر ٹیکسی چلاتا ہوں، میں نے کمزور آواز میں کہا تو پولیس والے لپک کر میرے گھر کے اندر آ گئے۔ کچھ روز پہلے رات کے وقت تم نے ایک بڑھیا کو ٹیکسی اسٹیشن سے اٹھایا تھا۔ اب اس بڑھیا کا کہیں پتہ نہیں چل رہا۔ وہ دل کی مریضہ تھی، اسے کہاں پر چھوڑا تم نے؟ پولیس والے نے غصے سے کہا تو میں باقاعدہ کانپنے لگا۔ ڈرتے ڈرتے میں نے انہیں ساری بات بتا دی کہ کس طرح بڑھیا میری ٹیکسی میں بیٹھتے ہی اللہ کو پیاری ہو گئی تھی اور میں انہیں ہسپتال میں چھوڑ آیا۔ پولیس والے کے ساتھ آئے ہوئے اس آدمی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اچانک اس نے جیب سے موبائل نکالا اور ٹہلتا ہوا ذرا دور ہو گیا۔ مجھے پتا تھا کہ اب میرے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہونے والا۔ اپنا انجام صاف نظر آ رہا تھا، لیکن مجھے بڑی حیرت ہوئی جب وہ آدمی واپس مڑا تو اس کے چہرے پر بڑی خوشی بھرے تاثرات تھے۔ تمہارا بہت بہت شکریہ صادق بھائی، تم نے میری ماں کی لاش کو کہیں ادھر ادھر نہیں پھینک دیا۔ ہسپتال والوں نے انہیں سرد خانے میں محفوظ کر رکھا ہے۔ ہم آج ہی ان کی تدفین کر دیں گے۔ ہم سب ان کا انتظار کر رہے تھے، وہ زبردستی اکیلے ہی دوسرے شہر سے یہاں چلی آئیں اور پھر غائب ہو گئی۔ ہم سب بڑے پریشان تھے، لیکن اب ان کی لاش مل گئی ہے تو ہمارے دلوں کو تسلی ہو گئی ہے۔ اس آدمی نے کہا تو مجھے یقین نہ آیا کہ میری جان اتنی جلدی چھوٹ گئی ہے۔ اچانک ہی وہ شخص بولا، میری ماں کا کچھ سامان بھی تھا، وہ سامان اب کہاں ہے؟ میں اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اب تو میرے ایمان پر بات آ گئی تھی۔ اندر بڑھیا کے دونوں بیگ پڑے تھے، لیکن ان زیورات کا ڈبہ، وہ تو میں اس شخص کو نہیں دینا چاہتا تھا۔
ایک طرف میری ماں کا علاج تھا اور دوسری طرف سامنے کھڑے یہ لوگ۔ اگر میں وہ ڈبہ نہ دیتا تو شاید پولیس والے مجھے پکڑ لیتے، کیونکہ انہیں پتا تو تھا ہی کہ ڈبے میں ان کی ماں کے زیورات تھے۔ میں بے بس ہوتا ہوا واپس اندر گیا اور ڈبہ اور وہ بیگ نکال کر ان لوگوں کے حوالے کر دیے۔ بیگ کے اندر موجود کپڑوں کو دیکھ کر وہ عورت جذباتی ہو گئی۔ اس کا نقاب ہٹا تو میں چونک گیا۔ یہ وہی لڑکی تھی جس کی ٹکر میری ٹیکسی سے ہوئی تھی۔ تمہارا شکریہ، تم نے ہماری اماں کا سامان ہمیں واپس کر دیا، اس عورت نے کہا اور جلدی سے بیگ کے اندر کپڑے رکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ سب میرا شکریہ ادا کرتے ہوئے گھر سے باہر نکلتے چلے گئے۔ میں ایک دفعہ پھر خالی ہاتھ رہ گیا۔ میرا دل چاہا میں پھوٹ پھوٹ کر رو دوں۔ اندر میری ماں موت کے سرہانے کھڑی تھی اور اب میں اس کا علاج نہیں کروا سکتا تھا۔ میں خاموشی سے اندر کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ نوکری پر جانے کا وقت ہو رہا تھا لیکن میرا دل ہی نہ چاہا کہ میں آج گھر سے باہر نکلوں۔ یہی چارپائی پر کروٹیں بدلتے بدلتے مجھے کئی گھنٹے گزر گئے۔ اچانک دروازہ ایک دفعہ پھر بجا۔ میں حیران ہوتے ہوئے باہر نکلا تو سامنے وہی عورت کھڑی تھی۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ وہ بڑھیا میری ماں تھی۔ مجھے تمہاری نیکی نے بہت متاثر کیا۔ یہاں سے باہر نکلتے ہی میں نے تمہارے متعلق تحقیقات کروائی تو پتہ چلا تم اپنی ماں کے کینسر کے علاج کے لیے پریشان ہو۔ تمہیں رقم چاہیے تھی، اس کے باوجود تم نے وہ زیورات جو اماں کے بیگ میں تھے وہ نہیں چرائے۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہاری اماں کا سارا علاج میں خود کرواؤں گی۔ جتنے بھی روپیہ پیسہ لگے گا تمہیں اس کے متعلق پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس عورت نے کہا تو میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ میرے تو سارے مسئلے ہی حل ہو گئے تھے۔ اس عورت نے اپنا کہا پورا کر دکھایا۔ اماں کا بہترین علاج ہونے لگا۔ اس نے اپنی کمپنی میں مجھے ایک بہترین ملازمت دے دی۔ یقین نہیں آتا تھا کہ زندگی اتنی اچھی ہو جائے گی۔ اس معمولی سی نیکی نے میری ساری پریشانیاں دور کر دی تھیں۔